ارے اور ہندوستان کے ان کا تو پھر کچومر ہی نکلے گا نا. مجھے تو یہ کنسرن ہے. دیکھیں نا جی آج تو دیکھنا جی، آج تو خرم حسین کے کالم میں بھی ڈان میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ڈیفنس اسپینڈنگ ہماری اوپر جائے گی. لازمی. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں کہ جی گھاس کھا لیں گے، تو اب دیکھیں گھاس کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، کیونکہ وہ ایشوز جو ہیں وہ ہوں گے، اور وہ جو معاملے جو ہمارے ہاں ہیں زمینی حقائق، جیسے وہ سندھ میں کینالز کا ایشو ہے، پھر اور بلوچستان کا اپنا ایشو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں ہمارے ہاں. ان کو دیکھیں فوگ آف وار میں تو ان کا ذکر بھی نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جسے کہتے ہیں نا نیشنلزم کی ٹیمپری ریلیف ہے، اس کے بعد یہ گفتگو ہوگی. اور بات یہ ہے کہ اگر اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ایک سب سے بڑا ایک اس جنگ نے ہمارا نقصان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل سسٹم کو مزید ویکن کر دیا ہے. تو اس میں کہ اب مزید سانس لینے کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جگہ نہیں ہے، تو اس سسٹم میں پرابلمز ہوں گے، کیونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، کوئی سوال جواب ہے نہیں. اور یہ 2013 میں آپ نے کیبنٹ کمیٹی آف ڈیفنس کا سسٹم ریڈنڈنٹ کر دیا تھا. سرتاج عزیز مرحوم کہتے ہیں جی اس لیے ہوا تھا کہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. بھائی کیپیسٹی جسے کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں آتی نا، آپ ڈیولپ کرتے ہیں. تو اب تو بالکل بھی نہیں ہوگی کہ آپ پارلیمنٹ میں، کہ آپ اور میں نہیں، ہم تو بیچارے عام عوام ہے نا، کیونکہ پارلیمنٹ جو آپ کے اور میرے ریپرزینٹیو ہیں، کیا ان کے پاس کیپیبلٹی یا پاور ہے کہ وہ سوال کر سکیں کہ بھائی آپ اتنا ہم سے لے رہے ہیں تو کیا ہے، پرفارمنس کی کا ریویو وغیرہ وغیرہ. یہ گفتگو نہیں ہوگی اب. وہ تو خیر وہ تو ابھی تو نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جو جس طرح کا کانفلکٹ کے حالات ہیں. لیکن گوئنگ بیک ٹو جہاں سے میں نے آپ سے بات سٹارٹ کی تھی، کتنا ممکن ہے کہ کوئی ڈائیلاگ کی پاسبلٹی نکل آئے. دیکھیں کرائسس سے بھی نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں. ہمیشہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ایک کرائسس ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک اپرچونٹی کھلتی ہے. کیا یہاں پر ٹرمپ کی جو میڈیشن ہے یا یہ سچویشن ہے انڈیا میں بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے مودی بھی یہ چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ وہ اپنا ٹیک بدلے، فوری طور پہ تو دوبارہ وہ حملہ نہیں کرے گا. تو اگر کوئی ہائی لیول یا بیک چینل کسی تھرڈ وینیو کے اوپر دبئی میں، بینکاک میں، لندن میں یہ جو ہے ان کی بات چیت شروع ہو جائے کہ بھئی بات کریں ٹیررزم پہ، کشمیر پہ، پانی پہ، بہت ایک لمبی لسٹ ہے ہماری تو. اور وہ کتنا آپ کو لگتا ہے چانسز؟ ایسا دیکھیں چانسز کم ہے نا. سارا مودی کی بھی رسپانسبلٹی یوں نہیں ہے. دیکھیں کانٹیکسٹ ہے نا حملے کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گروپس آپریٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے کبھی کبھار یہ بھی کہا ہے کہ یہ روگ ہو جاتے ہیں، بٹ ہیں تو صحیح نا. اب بات یہ ہے کہ جب یہ کنٹینیو کریں گے اور فرض کریں ہماری بے خبری میں پھر کچھ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ رسپونڈ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلگام کا رسپونڈ کیا. آپ کے ہاں جو پبلک ڈسکورس ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے تو کیا ہی نہیں. آپ یہ بھی ماننے کو، یہ گفتگو بھی ہمارے ہاں ہونے کو تیار نہیں کہ ہو سکتا ہے ہم نے نہ کیا ہو، لیکن ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے جو گروپس ہیں ان میں وہ آپ سے ضروری تو نہیں نا کہ وہ مشورہ لے کے کرتے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں معاملہ اگین کریٹیکل ہو سکتا ہے. تو صرف اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں ہے، ہمارا بھی کیا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایک دو اسٹرانگ مین ایمرج ہمارے یہاں جو خطے میں جسے کہتے ہیں نا ٹو اسٹرانگ مین، اور ان کی اسٹرانگ ایگوز کی جو ہے وہ جنگ ہے. ایک طرف سے مودی جی ہیں، دوسری طرف عاصم منیر صاحب ہیں اور ان کا جو تھنکنگ ہے. تو اس صورت میں جو ہے، اور جہاں یہ ختم ہوا ہے، یہ والا چیپٹر جو ہے نا جو ختم ہوا ہے لڑائی کا، اس میں
دونوں کے موڈ نہیں ہے ریویو کرنے کا اسٹریٹجی، تو ہاں اس صورت میں کانفلکٹ کی پاسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کون، لیکن یا تو کنسسٹنٹ اپنا کر کے ٹرمپ صاحب ایک رول پلے کریں، اور میں سمجھتی ہوں کہ گروپ آف کنٹریز، اینڈ میں ایک سمجھتی ہوں کہ بالکل پاکستان پہ یہ الزام ہے کہ جی پہلے بھی انہوں نے کرایا ہے، ان کے یہاں سے گروپس ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم ان کو دیتے ہیں، انڈیا کہتا ہے جی ہم ان کو ایویڈنس دیتے ہیں، یہ کچھ کرتے نہیں اس کے بعد، وہ بھی سب الزامات ٹھیک ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بھائی انٹرنیشنل وہ ایک کروا لو، انکوائری، تو یو نو اگر مودی جی کو وہ یہ جو سوچنا چاہیے کہ بھائی ان کو ان کے ورڈز پہ لے کے اچھا ٹھیک ہے پھر کرواتے ہیں، یو این یا کوئی اور کروا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو میرے خیال میں یا سعودی عربیہ ہے، قطر ایک امپورٹنٹ ملک ہے، تو مڈل ایسٹ میں کیونکہ دیکھیں ایک چیز امپورٹنٹ ہے رضا، یہ معاملہ بائی لیٹرل مینز سے ختم نہیں ہوا، یہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی وجہ سے تھوڑی سی ٹھنڈک، مطلب وہ جو ٹھنڈک آئی ہے لڑائی ختم ہوئی ہے، تو تھرڈ پارٹی انٹرونشن تو آلریڈی ہو گئی ہے نا، آپ اس کو اور کیا زیادہ منع کریں گے؟ جی تو پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ گفتگو اس پہ کریں، اور بات کریں، بات ہونی تو ظاہر ہے بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جلدی میں ایک چیز کہنا شروع کروں گی کہ کہوں گی کہ ابھی بھی کوئی 5,000 کے قریب لوگوں نے دونوں سائڈوں سے پٹیشن کی ہے کہ بھائی جنگ نہیں ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ایک ایسے ٹائم پہ ان لوگوں نے بات کی ہے جبکہ امن فیشنیبل نہیں ہے، تو بھی دستخط کیے اس پہ ہاں، تو یہ گفتگو جو ہے وہ بہت، میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے، اور ہم دونوں کا ہی نقصان ہوگا اگر ہم نہیں کرتے۔ جی عائشہ، آخری نقطہ اس سے پہلے کہ ہم ختم کر دیں کیونکہ آپ کو بھی جانا ہے، وہ آخری نقطہ، بہت سے ویورز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی پروکسیز ہیں، جو انڈیا جو سپورٹ کر رہا ہے بی ایل اے کو، تو انڈیا کو بھی تو ریویو کرنا پڑے گا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں جو پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں، تو پھر انڈیا کو بھی جو ہے وہ ریکنسیڈر کرنا پڑے گا اور یہ بند کرنا پڑے گا کہ پاکستان سے ان کی یہ توقع ہے۔ بات یہ جی کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بی ایل اے کی ہسٹری دوسری ہے، ان دا سینس کہ بلوچ انسرجنسی کی، بی ایل اے تو نئی اس کی ایک ہے نا، جی سو 1945 میں، پھر 1947-48 میں، 1950s میں، 1970s میں، اس میں تو بالکل انڈیا انوالو نہیں تھا نا، وہ انسرجنسیز ایک ان کے ہاں ہوئی ہیں، اور ان کا ایک بڑا شدید پولیٹیکل مسئلہ ہے جس سے بالکل ہندوستان بینیفٹ کر رہا ہے، لیکن یہ اور بات یہ ہے کہ شور انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، پیسے بھی دیے جاتے ہوں گے، بالکل یہ بات ہے، اور جب بیٹھیں گے تو گفتگو ہوگی، لیکن ہمارے جو گروپس کی ہسٹری ہے اور انگیجمنٹ ہے وہ بالکل اور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جناب آپ دونوں کو الگ کریں یا اس والے پہ بات نہ کریں، لیکن یہ بات ظاہر ہے بیٹھیں گے تو ہوگی، دونوں کو، کیونکہ شرم لیکن 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 میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک آرگومنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے نا کہ نہیں نہیں وہ بی ایل اے والے کرا رہے ہیں، تو یہ ہمارے تو پری بی ایل اے ہیں، اور جی جی سو انسرجنسیز تو کئی ہوئی ہیں، 2-3 ہوئی ہیں ہاں بالکل۔ تو لیکن عائشہ، میں صرف میں آپ کو یہ بھی یاد کرواتا چلوں کہ شرم الشیخ میں جب یوسف رضا گیلانی گئے تھے منموہن سنگھ سے ملنے کے لیے، تو اس وقت بھی ان کا ایک جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوا تھا، اس میں جی بلوچستان کا جی ذکر تھا۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے ٹوٹلی اس کو اگنور کیا ہوا ہے، انویزیبل کر دیا ہے، حالانکہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ یس وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ انٹرفیئرنس ٹو۔ لیکن ویری کوئکلی میں بھی جاتے جاتے ایک چیز آپ کو یاد کراؤں کہ جب وہ
شرم الشیخ میں ہوا تھا، تو اس کے بعد ہمارے یہاں بھی ہوئی تھی کہ جناب یہ آپ اکویٹ کر رہے ہیں دونوں کو. اس کا تو reaction یہ ہمارے ہاں بھی بڑے سوال اٹھے تھے. بس جی بات یہ کہ دونوں ملکوں کو اگر وہ اپنے عوام کا سوچنا ہے، اس خطے کے امن کا سوچنا ہے، تو پھر ان چیزوں کا مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. انہی کے پاس ہے جو بیٹھے ہوئے اقتدار میں. آپ کے میرے یا ہمارے جو ویورز ہیں 500-600 اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی جان. ان سے کہیں کہ جا کے یہ فکس کرے معاملہ. اگر ان کو جو ہم سے کمپلینٹس ہیں، ہمیں جو ان سے کمپلینٹس ہیں، وہ مل جل کے بیٹھیں گے تو بات ہوگی. اب بات ہو نہیں رہی بالکل اور ہر چیز جنگ جنگ جنگ. ٹھیک ہے اس راؤنڈ میں ہمیں ایج مل گیا ہے اور دنیا نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا یا ہمیں تنہا نہیں کیا، لیکن یہ کوئی پرماننٹ بات تو نہیں ہے. 6 مہینے بعد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، سال میں کوئی اور ٹرمپ کی موڈ بدل جائے. ہو نوز. بہرحال عائشہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی. آج کے 2-3 ایسے موضوعات ہیں، سب ٹاپکس ہیں جو میں چاہتا ہوں تفصیل میں ذرا ان کے اوپر بات کریں گے. ڈپلومیسی بینگ دا فور موسٹ. خدا حافظ. خدا حافظ.